جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ایک تو ہم نے کل دیکھا تھا لا ناہیہ، اس کے ساتھ ہم نے مضارع کی مشق کی تھی. لا ناہیہ وہ حرف ہے جو نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں کا مطلب ہے کہ کسی کام سے روکنے کے لیے ہم جب لا استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم لا ناہیہ کہتے ہیں. جیسے لا تذہب کہ نہ جاؤ. تو یہ جو لا ناہیہ ہے یہ مضارع کو جزم دیتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی جو چینجز آتی ہیں وہ ہم نے کل ڈسکس کی تھی. اچھا آج اب ہم دیکھ رہے ہیں ان بھی، بلکہ ہم نے کل اس کے کچھ جملے پڑھ لیے تھے. ان ناصبۃ المضارع ہے، یہ مضارع کو نصب دے گا. اور فرق تھوڑا سا ہی ہے نصب اور جزم میں. ایک چیز تو کامن ہے، چاہے مضارع نصب میں ہو یا جزم میں ہو، جن صیغوں میں نون زائدہ ہوتا ہے، یعنی جو نون الف کے بعد یا واو یا یا کے بعد آ رہا ہوتا ہے، تثنیہ کے صیغوں میں، جمع کے صیغوں میں، اور واحد مؤنث مخاطب کے صیغوں میں، تو جہاں جہاں نون زائدہ ہوتا ہے مضارع میں، وہ نصب میں بھی گر جاتا ہے، وہ جزم میں بھی گر جاتا ہے. اور باقی جو صیغے بچ جاتے ہیں آپ کے پاس، جن کے اینڈ پہ نارملی پیش ہوتا ہے، جیسے یذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، یہ جو چار صیغے ہیں یہ عام حالت میں ان پہ پیش ہوگا اینڈ پہ. نصب میں ان کے اینڈ پہ ہم زبر بولتے ہیں، جزم میں ان کے اینڈ پہ سکون بولتے ہیں. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو آج اس کو مزید دیکھتے ہیں آگے. ان والے جملے ہم نے، میرا خیال ہے یہ پہلا ہی جملہ بھی کیا تھا. اريد ان اذهب الى المستوصف. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ میں میں چاہتا ہوں چاہتا میں ہوں ڈسپینسری ڈسپنسری جا. میں ڈسپینسری جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں. اچھا اس کے بعد ہے نسیتو. نسیتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بھول بھول جانا. گیا. میں بھول گیا. یہ فعل ماضی ہے اور اس کا واحد متکلم ہے، اسی لیے تو آ رہا ہے اس میں. تو میں بھول گیا ان کہ اقولا. یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے یا میں مضارع کہوں. ہے؟ ہاں مضارع ہے، ٹھیک ہے. کہنے کے لیے قالا ماضی ہوتا اور یقولو مضارع، تو اس سے یہ متکلم ہے اقولو. تو ان چونکہ آ گیا، ان مضارع کو نصب دیتا ہے، اس لیے اب اقولو نہیں بول رہے، ہم اقولا بول رہے ہیں. ان کی وجہ سے لام پہ زبر آ گیا. تو نسیتو ان اقول لک شیئا، کیا مطلب ہے؟ میں بھول گیا ہوں کہ میں میں تمہیں بھول کچھ گیا کہنا تجھے. چاہتا ہوں. ہاں صحیح صحیح. مطلب میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا تھا جو میں بھول گیا. صحیح. میں بھول گیا کہ میں تمہیں کچھ کہوں یا تم سے کوئی بات کروں، یعنی کوئی بات مجھے کہنی تھی تمہیں اور وہ میں بھول گیا. اچھا جی. اریدو. اریدو کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے بھی آیا ہے. میں چاہتا ہوں میں قرآن حفظ کروں. یہ کہ میں ٹھیک ہے. قرآن حفظ کروں. ہاں اریدو میں چاہتا ہوں ان احفظہ کہ میں حفظ کروں قرآن پاک. ٹھیک ہے. اب یہاں ویسے احفظو ہوتا ہے، ان کی وجہ سے نصب آیا تو زبر احفظہ. چوتھا جملہ بھی اسی طرح کا ہے، نسیتو ان اکتب الدرس. بتائیے. میں بھول گیا کہ میں درس لکھوں، سبق لکھوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اریدو ان ادرس اللغة العربیہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں عربک لینگویج پڑھوں کیونکہ یہ ہے نا قرآن کی زبان ہے. ٹھیک ہے. لأنہا، لأن جو ہے وہ کیوں کے لیے آتا ہے، یعنی جب آپ کسی کام کا مقصد بتاتے ہیں یا وجہ بتاتے ہیں تو پہلے تو ٹھیک ہے کہ میں عربی سیکھنا یا پڑھنا چاہتا ہوں، لأنہا کیونکہ وہ قرآن اس پاک لیے کی کہ زبان ہے. بالکل صحیح. تو ادھر بھی دیکھیں ان آ رہا ہے تو اس کے ساتھ مضارع پہ نصب ہے، ادرسا، زبر آ رہا ہے اینڈ پہ، پیش نہیں آ رہا. اچھا نمبر 6، نريد ان نسألك سؤالا یا استاذ. ہم چاہتے اریدو ہیں اور کہ نریدو کیا فرق ہے ان میں؟ متکلم جمع کا صیغہ ہے ہاں نریدو. یہ جمع ہے، بالکل صحیح. جی بتائیے مطلب. ہم چاہتے ہیں ہم کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں اے استاذ. ٹھیک ہے. یعنی استاد ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی وجہ سے نسألہ. ان نہ ہو تو ویسے ہوگا نسألو. اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟
سأل يسأل بالکل صحیح. سأل. سأل ماضی ہے، یسألو اس کے مضارع کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 7، تريد ان تقول لي شيئا. جی بتائیے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم کچھ کہو میرے لیے؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو. اتریدو کیا تم چاہتے ہو، یعنی ان تقولا کہ تم کہو لی مجھے، شیئا کچھ. تو مطلب یہ ہے کہ کیا تم مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ان کی وجہ سے تقولا نصب میں آ گیا. اسی طرح نمبر 8 ہے یریدو اخی ان یدرس. مطلب میرا میرا بھائی بھائی چاہتا اس ہے کہ میں پڑھے، پڑھنا چاہتا ہے. کہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھے، اسلام کی ٹھیک یونیورسٹی ہے، میں پڑھے. صحیح ہے. میرا بھائی اسلامک یونیورسٹی میں یا جامعہ اسلامیہ میں پڑھنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ ید رسا آ گیا ہے ان کی وجہ سے. نصب میں نارمل حالت اس کی ہوگی ید رسو، اور ماضی کیا ہوتا ہے اس کا؟ درسا درسا. دراسا. ٹھیک ہے جی، دراسا ید رسو. تو يدرس. ید رسو ہے وہ ان کے ساتھ ید رسا استعمال ہو رہا ہے. اور آخری بتائیے گا نسیت و نکتب العنوان علی الظرف. عنوان کسے میں کہتے ہیں؟ عنوان ایڈریس پتے کو. پتہ. ایک تو عنوان ہوتا ہے جو ٹائٹل ہوتا ہے کسی چیز کا، اور ایک عنوان ہم ایڈریس کو بھی کہتے ہیں جو پتہ لکھتے ہیں ہم کسی چیز کا. اور ظرف سے کیا مراد ہے؟ لفافہ. ہاں لفافہ، جو انویلپ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے. یہ را جو ہے یہاں پہ انہوں نے را وہ کیا ہوا ہے نا زبر کے ساتھ. زبر نہیں ہے اس پہ سکون ہوتا ہے. ظرف لفظ. میں بھول اچھا گیا تو کہ میں لفافے پہ عنوان لکھوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یعنی میں وہ جو خط ہے، خط کے لفافہ اس پہ پتہ لکھنا بھول گیا. تو ویسے ہم یک اکتبو استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اکتبہ استعمال کر رہے ہیں. اس کا ماضی بھی بتائیے گا یکتبو کا. کتبہ. کتبہ. کتبہ یکتبو. یکتبو. ٹھیک ہے. یکتبو. یہ ہم نے دیکھا ان کے علاوہ بھی بہت سے حروف ہیں جو نصب دیتے ہیں، جن میں سے ایک ہم نے دیکھا تھا لام. لام جو زیر کے ساتھ ہے، اور اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے کئی نام ہیں. لام کئی بھی کہتے ہیں اسے، لام تعلیل بھی کہتے ہیں. تو یہاں انہوں نے لام تعلیل بتایا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لام تعلیل کا؟ علت ریزننگ. ہاں کہ یہ وجہ بتاتا ہے، اس لیے کہ یا تاکہ. اور یہ بھی مضارع کو نصب دیتا ہے. یہ صرف کہ نہیں ہے، جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں آگے، آپ اس کے بعد ڈیٹیل کسی چیز کی بتانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان آتا ہے کہ. ٹھیک ہے نا، دیٹ کے معنی میں. لیکن یہ جو ہے نا لی یا لام تعلیل، یہ ہوتا ہے تاکہ یا اس لیے کہ، یہ وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، سو دیٹ یا بیکاز کے لیے بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ. اچھا ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم عربی ہم زبان عربی پڑھتے ہیں قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں. بالکل صحیح. یعنی ہم عربی پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک اور حدیث نبوی شریف کو سمجھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں فعل مضارع اس جملے میں کون کون سے ہیں؟ ندرس اور نفہمو ہے، لیکن لام کی وجہ سے اس پہ نصب آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک ندرسو ہے اور دوسرا ہے نفہمو، جو لام کی وجہ سے نفہمہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا جو ندرسو ہے اس کا ماضی مضارع بتائیے گا. درس یعنی یدرس. پہلا صیغہ. ہاں ٹھیک ہے، درس یدرسو. اور اس کا جو نفہمو ہے اس کا پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے ماضی مضارع کا؟ فہم یفہم. فہیم فہم یفہم. یفہمو. یفہم. بالکل بالکل ٹھیک. تو اب دیکھیں نا یہ لام ایسے موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے، مطلب وہ ہم عربی پڑھتے ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں، تو یہ وجہ تاکہ بتا رہا ہے نا ایک کام کے. ہاں ایک کام کا مقصد بتا رہا ہے. تو تعلیل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. تعلیل ہم کہتے ہیں ریزننگ کو، کسی کسی چیز کی چیز. علت ہاں بالکل، کسی چیز کی علت بتانا، اس کی وجہ بتانا یا سبب بتانا. تو ہم عربی پڑھتے ہیں، اس کی علت یہ ہے یا وجہ یہ ہے یا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سمجھ سکیں. تو اس لیے ہم نے لام یوز کیا.
ہم عربی پڑھتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں قرآن پاک کو. اچھا اس کے بعد ہے دوسرا جملہ قام المدرس لیکتب علی السبورہ. جی ٹیچر کھڑا تاکہ لکھے بلیک بورڈ میں. بالکل صحیح. قام کون سا فعل ہے؟ ماضی. فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے، واحد بالکل صحیح. مذکر غائب. ہاں واحد یہ مذکر غائب. مذکر غائب. پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے. اور یہ قالا کی فیملی سے ہے، جیسے قالا یقولو ہے نا، یہ اسی طرح قام یقوم. اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، کھڑے ہونا. تو قام المدرس یعنی استاد کھڑے ہوئے یا استاد اٹھے. اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اچھا استاد بیٹھے ہوئے تھے تو کیوں اٹھے؟ ہاں اٹھے تاکہ یکتبہ وہ لکھیں بورڈ پر. ٹھیک ہے، تو استاد مطلب بورڈ پہ کچھ لکھنے کے لیے کھڑے ہوئے. صحیح ہے نا، تو وہ کھڑے ہونے کی وجہ بتا رہا ہے لام، اس لیے ہم وہ لام یوز کر رہے ہیں. اور جب لام آ گیا تو اب اس کے بعد جو مضارع آئے گا وہ نصب میں ہوگا، تو ہم اس لیے یکتبہ بول رہے ہیں. جی نمبر 3 بتائیے. خرجت من الفصل لأشرب الماء. میں کلاس سے نکلا تاکہ پانی پیوں. بالکل صحیح، بہت اچھے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اس میں خرجتو جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ متکلم واحد کا ہے، اور اسی طرح اشربو بھی سیم ہے لیکن اس پہ پھر نصب آ گئی ہے. اور فعل کون سا ہے، ماضی یا مضارع؟ مضارع. لا 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 ماضی. ہاں خرجتو جو ہے یہ ماضی ہے. ہاں ٹھیک ہے واحد متکلم، یہ ماضی ہے. لیکن اشربہ جو آ رہا ہے وہ مضارع ہے اور وہ اس کا واحد متکلم ہے. ٹھیک ہے، چونکہ جو پہلے والی یہاں 2 فعل آ رہے ہیں نا ایک ہی جملے میں، تو جو پہلا کام ہوا وہ ماضی میں ہوا، خرجت من الفصل، میں کلاس سے نکلا. اب وجہ آپ اس وقت بتا رہے ہیں جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں نا، اس وقت آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں کیوں نکلا تھا. تو وہ نکلنا ماضی میں ہوا، نکلا. اب آپ بتا رہے ہیں اس لیے نکلا کہ میں پانی پیوں، تو یہ مضارع میں استعمال ہو رہا ہے. تو لام کی وجہ سے اشربا، ویسے ہوتا ہے اشربو. جی اگلا نمبر 4 پڑھیے گا. ذهب أبي إلى جدة ليشتري سيارة. میرے ابو گئے دادی کے پاس تاکہ وہ گاڑی خریدے. شہر نہیں اچھا جدہ یہ میں گئے. جدہ شہر جدہ میں گئے تاکہ گاڑی خریدے. تو اس میں بالکل ذهب فعل ماضی ہے، غائب ہے، واحد مذکر ہے، اور یشتری مضارع ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اور اس کے ساتھ ہم لام یوز کر رہے ہیں تو وہ نصب میں ہے، لیشتریہ. اس کا ماضی کسی کو معلوم ہے؟ شرع. نہیں، شرع میں تو دیکھیں صرف 3 حرف آ رہے ہیں. مضارع میں آپ نے دیکھا نا کوئی حرف ایڈ نہیں ہوتا. ہاں شرع یعنی ایک، یشتری. جی شرع یشتری. نہیں، شرع یشتری میں آپ دیکھیں وہ اگر آپ اس کے حروف کاؤنٹ کریں نا تو ایکول نہیں ہے. یعنی ایک چیز تو کلیئر ہے نا کہ ہم جو مضارع میں ایڈیشنز کرتے ہیں وہ صرف وہ ہوتے ہیں جو کسی صیغے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اشترع یشتریو. نہیں، یہ ہوتا ہے اشترا. ٹھیک ہے، یہ میں لکھ دیتا ہوں. اشترى یشتری. ایک چیز مطلب آپ کو ہمیشہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ماضی اور مضارع میں جو حروف ہوں گے نا وہ ایک جیسے ہوں گے بالکل. کیونکہ جو ہم ایڈیشنز کرتے ہیں وہ صرف ہوتے ہیں جیسے الف ایڈ کر دیا تثنیہ کے لیے، واو ایڈ کر دیا جمع کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو مضارع میں کوئی حرف اگر ایڈ ہو رہا ہے تو وہ کسی صیغے کی وجہ سے ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، تثنیہ کرنے کے لیے، مؤنث کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی کا جو پہلا لفظ ہے وہ 3 حرف کا ہو، مضارع کا پہلا لفظ جو ہے وہ 4 حرف کا ہو یا 5 کا ہو. نہیں، ایک جیسے ہوں گے. اگر ماضی 3 حرف کا ہے تو مضارع بھی 3 حرف کا ہے، ماضی 4 کا تو مضارع بھی 4 کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب. سوال ہے جو شاید اس سے ہٹ کے ہو، کیا عربی میں انورٹڈ کوماز یوز نہیں ہوتے؟ یہ انورٹڈ کاماز مطلب جتنے بھی پنکچویشنز ہیں نا یہ بیسیکلی عربی میں پہلے مطلب اس طرح سے نہیں تھے، یہ انگریزی سے ہی آئے ہیں، انگریزی یا فرانسیسی سے ہی آئے ہیں. تو اب استعمال ہوتے ہیں لیکن جدید عربی میں. ٹھیک ہے جی. اشترا یشتری. یشتری، تو اب اشترا آپ دیکھیں یہ 5 حرف کا ہے نا،
تو یشتری بھی اسی طرح 5 لفظ کا، یہ خریدنے کے لیے ہوتا ہے کہ میرے والد جدہ گئے تاکہ وہ گاڑی خریدے. جی اب یہ نمبر 5 ہے، لیکن نمبر 5 اب کوئی نیا بندہ پڑھے. ہاں سر آپ نام لے لیں لسٹ سے دیکھ کر. نام لے لیں. اچھا نام چلیں جن کا آتا ہے. پھر طلحہ وحید صاحب. خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ماشاءاللہ. اور یہاں تو کلیئر ہے سب نا. خلقہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے، یعنی پیدا کیا، اور نعبدہ مضارع اور لام کی وجہ سے اس پہ نصب ہے. آگے چلتے ہیں نمبر 6 پہ. جی عزہ الطاف. دخلت الحمامہ لیغسل وجہی. ایک اور چانس ہے آپ کے پاس. جو پہلا لفظ ہے اس کو ٹھیک کر لیجئے، باقی تقریباً ٹھیک ہے. دخلت. ہاں دخلتو. کیوں، کیا فرق ہے ان میں؟ دخلت اور دخلتو میں کیا ہے؟ دخلت جن سے یہ کیا ہے ماضی کا، اور دخلت کس کا ہے؟ دخلت جن سے یہ مضارع ہے اور دخلت جن سے یہ ماضی کا. چلیں یہ تو بہت انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ مضارع میں ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں علامت مضارع ہوتی ہے. یعنی مضارع کا کوئی بھی لفظ ہوگا نا تو اس کے شروع میں 4 علامتوں میں سے کوئی نہ کوئی، یا تو شروع میں یا ہوتا ہے، یا تا ہوتا ہے، یا الف یا نون. یذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو. یہاں تو دال ہے شروع میں، اس میں مضارع کی علامت تو کوئی بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جی نہیں ہے. نہیں ہے، یہ ماضی ہے. بس اس میں ماضی کے 2 صیغے ہیں. یعنی اگر ہم دخلت پڑھیں تو وہ واحد مؤنث غائب ہے نا، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ داخل ہوئی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو دخلتو پڑھتے ہیں تو یہ واحد متکلم ہے کہ میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی. ٹھیک، تو بس یہ فرق ہے. چلے بہت شکریہ. جی بھول گئی تھی سوری. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہے، ہم ابھی بھی بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ تو ابھی نیا نیا پڑھ رہے ہیں تو یہ تو نارمل ہے. میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایگزامز میں ویسے ہی اکثر جو چیز آتی ہوتی تھی وہ بھی غلط کر رہتا تھا. وہ ہوتا ہے، اور اب بھی ہوتا ہے، بلکہ کوئی استاد پوچھ لے تو غلط بتا دیتے ہیں. اچھا تو دخلت الحمام، حمام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں باتھ روم میں داخل ہوا لیغسل وجہی، تاکہ میں ہاں چہرہ دھو سکوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جو دخلتو ہے یہ ماضی ہے، اس کا جو پہلا صیغہ ہے وہ دخل مضارع یدخلو ہوتا ہے. یہ جو اغسل ہے اس کا کوئی بتائے گا کہ ماضی مضارع کیا ہوتا ہے؟ پہلا صیغہ یعنی غسیلہ، غسیلہ یغسل. سین کے زبر سے ہے ماضی میں. غسل، غسل یغسل، اور اس کا مطلب دھونا ہے. ٹھیک ہے، نہانا نہیں ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہو گیا جی. تو نمبر 7 چھوڑ دیں، وہ بہت لمبا جملہ ہے. نہانے نمبر میں 8 ذرا پڑھیں. ہاں غین پہ پیش ہوگی اگر نہانا ہو تو. نہیں نہانا ہو تو تب بھی غین ساکن ہی ہوگا، لیکن غین کے بعد تا ایڈ ہوتا ہے اس میں، وہ الگ لفظ ہے بالکل نا، اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اغتسل یغتسل. یغتسل. نہیں لیکن ویسے آپ نے جو یہ سوچا کہ غین پہ پیش ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ جو آپ کے ذہن میں آیا، یا ویسے ہی سوچا ہے رینڈم؟ نہیں غسل سے سوچا. غسل سے اچھا سوچا. غسل سے سوچا. ہاں نہیں نہیں نہیں، صحیح صحیح. اچھا جی، تو چلیں نمبر 7 کو رہنے دیں، وہ ذرا کمپلیکس ہے، اس میں اسٹرکچر جو ہے نا اس کا. 8 کا بتائیے. فتحت النافذ ليدخل الهواء فدخل الذباب. میں نے کھڑکی کھولی تاکہ داخل ہو ہوا، تو پھر ہے نا مطلب مکھیاں گر گئیں.
اندر داخل ہو گئی. ٹھیک ہے. تو صحیح ہے. اس میں فعل اس جملے میں کون کون سا استعمال ہوا ہے؟ کہاں کہاں پہ فعل ہے؟ فتح یفتح فتحت، یعنی یہ فعل واحد متکلم ہے، اور یہ لیدخل دخل یدخل لیدخل مضارع ٹھیک ہے، ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے. فدخل دخل یہ ماضی ہے. یہ ماضی ہے، بالکل ٹھیک. اور جو پہلا آیا تھا فتحت، وہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ جی ماضی ہے، ماضی واحد ماضی ہے. متکلم. بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بہت اچھے. تو ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ میں نے تو کھڑکی کھولی تھی کہ ہوا آئے، لیکن مکھیاں آ گئیں. ہوا تو پتہ نہیں آئی یا نہیں آئی، لیکن مکھیاں اندر آ گئیں. تو اب یہاں پہ بھی وہ وجہ بتا رہا نا کھڑکی کھولنے کی، تو لام یوز کیا، اور اس میں لام کی وجہ سے نصب آ گیا یدخلا. جی نمبر 9. جی پڑھیے. یا حمزہ يا حمزة أذهب الآن إلى السوق لأشتري دفاتر وأقلاما لي ولك ولسعادة. ہے حمزہ اذهب الآن، ابھی جاؤ إلى السوق، بازار میں، ليشتري تاکہ تم خریدو، دفاتر وأقلاما قلمیں، لی میرے لیے، ولک اپنے لیے. کہیں غلطی ہو گئی ہے اس میں. آپ نے یہ کہا نا کہ جاؤ تاکہ خریدو. کیا تم جاؤ گے؟ اذهب میں جاؤں، اذهب میں جاؤں، میں جاؤں گا ابھی. واحد بلکہ متکلم. ہاں مضارع کا ہے واحد متکلم. بالکل صحیح. یہ فعل میں جاؤں مضارع گا ہے. ہاں بازار یہ کی امر نہیں ہے، مضارع ہے، اور اس کا واحد متکلم ہے. تاکہ خریدوں مطلب کاپیاں. میں ابھی جاؤں گا، یا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں، کیونکہ مضارع اس میں کنٹینیوس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے نا. تو میں جاؤں گا یا میں ابھی جا رہا ہوں، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. تو حمزہ بازار میں ابھی بازار جا رہا ہوں. تاکہ اور آگے خریدوں اب دیکھیں نا اشتری جو آ رہا ہے، اشتری بھی واحد متکلم ہے مضارع کا. ٹھیک ہے. مضارع. میں ابھی بازار جا رہا ہوں تاکہ میں خریدوں اپنے لیے، کاپیز اور تمہارے پین، لیے، اور اپنے اور سعاد کے تمہارے لیے. سعاد کے لیے. ٹھیک ہے. سعاد نام ہے، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا جناب. یہ دفاتر کس سے کہا اس نے؟ کاپی کو. دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں. ہاں اور رجسٹر یا اقلام یہ قلم کی جمع ہے. اقلام قلم کی جمع ہے. ہاں دفاتر دفتر کی جمع ہے. چلیں اب ہمارے پاس کتنے لفظ ہو گئے جو ہم نے نصب والے دیکھے؟ ایک لام دیکھا ہے، ایک ہم نے ان لی، دیکھا ہے، اور ان. ہاں ایک تو لی اور ایک ان. اور جزم کا ہم نے لا ناہیہ جو ہے اس کی ہم نے کچھ مشق کی تھی. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہاں انہوں نے مختلف صیغوں پہ دکھایا ہے ان استعمال کر کے. جیسے دیکھیں ہوا یذہبو، یہ پہلا صیغہ ہے نا واحد مذکر غائب کا. اب یہ نارمل حالت ہے، مضارع اس پہ پہلے کوئی حرف نہیں آ رہا نصب یا جزم والا نا، تو اینڈ اس کا پیش پہ ہو رہا ہے ہوا یذہبو. اور سمپل ہے کہ وہ جاتا ہے. ہوا یرید ان یذہب. اب یہاں ان آیا یذہبو سے پہلے، تو اب دیکھیں کہ وہ نصب میں چلا گیا، اینڈ پہ اس کے اب ہم پیش نہیں پڑھ رہے، اب ہم زبر پڑھ رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہوگا وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے. ہاں صحیح ہے. یعنی پہلا ہے نا کہ ہوا یذہب وہ جاتا ہے، ہوا یرید ان یذہب وہ جانا چاہتا ہے. اسی طرح ہیا تذہب، ہیا ترید ان تذہب. ان آ گیا جب، تو اب تذہبو کے بجائے تذہبا. اسی طرح آپ کہتے کہ مطلب وہ جاتی ہے، اور دوسرا کہ وہ جانا چاہتی ہے. انت تذہبو تم جاتے ہو، انت ترید ان تذہبا تم جانا چاہتے ہو. یہاں پہ بھی ان آیا تو وہ زبر آ گیا. ٹھیک ہے. یہ آگے جو انا اذہبو میں جاتا ہوں، انا ارید ان اذہبا میں جانا چاہتا ہوں. ادھر بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ ان آ رہا ہے تو ہم اینڈ جو ہے وہ زبر پہ کر رہے ہیں. نحن نذهب ہم جاتے ہیں، اور نحن نريد ان نذهب ہم جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہے نا جی؟ تو یہ 5 صیغے ہیں جو نارملی یعنی ان کے اینڈ پہ ہم پیش پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ نصب والا کوئی حرف آ جائے، ان آ جائے، لن، کئی، اذن،
یا لام تعلیل آ جائے یا حتی آ جائے تو پھر ہم اس کو نصب چونکہ آ جاتی ہے مضارع پہ، تو اس صورت میں ہم اینڈ اس کا زبر پہ کرتے ہیں. تو ان یذهبا، ان تذهبا، پھر ان تذهبا، ان اذهبا اور ان نذهبا. ٹھیک ہے. اب یہ جو با میں انہوں نے جو صیغے بتائے ہوئے ہیں یہ وہ والے ہیں نون زائدہ والے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا جب ہم نے گردان دیکھی تھی اس کی. ہم یذهبون، انتم تذهبون، انتی تذهبین، یہ تینوں میں نون زائدہ ہے نا. تو اب ان کے سامنے آپ دیکھیں جب ان آیا تو نون ہر جگہ گر گیا. ہم یریدون ان یذهبوا، انتم تریدون ان تذهبوا، انتی تریدین ان تذهبی. یہ واضح ہے نا، یہ آلریڈی ہم پڑھا ہوا ہے ہم نے. اور یہ والے جو دو صیغے ہوتے ہیں جن میں نون جمع مؤنث کا ہوتا ہے وہ سیم ہے، مطلب وہ بدلتا نہیں ہے، نصب میں، جزم میں، رفع میں ہمیشہ ایک جیسا ہے. تو ہن یذهبن، ہن یریدن ان یذهبن. اسی طرح انتن تذهبن، انتن تریدن ان تذهبن، یہ ایک جیسا آ رہا ہے. جی اس میں کہیں کوئی سوال، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کہ کہاں نون گرنا ہے، کہاں پہ زبر آنا ہے؟ سوچ لیں، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ابھی. چلیں پھر اب بتائیں. اب یہ ان کے بعد آپ نے ہر جگہ یذهب ہی، یذهبو جو ہے نا اسی میں سے کوئی نہ کوئی صیغہ استعمال کرنا ہے، لیکن اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ یہاں یذهبو کا کون سا صیغہ آئے گا اور کیسے یوز کریں گے اس کو ان کے بعد. تو پہلا جملہ ہے یرید الطلاب ان. اب بتائیں طلاب جو ہے یہ واحد ہوتا ہے کہ جمع ہوتا ہے؟ جمع. یا جمع مذکر ہے. بالکل یہ جمع ہے، اور بہت اچھا آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ مذکر ہے، مذکر کی جمع ہے. تو اب اس کے بعد ہم یذهبو کا کون سا صیغہ یوز کریں گے؟ جمع مذکر. غائب آئے گا کہ مخاطب آئے گا؟ غائب. ہاں غائب آئے گا نا، چونکہ ہم طالب علموں کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ غائب ہیں، ان سے ہم بات نہیں کر رہے. تو بالکل ان یذهبو. ٹھیک ہے. تو بھئی نون اس میں جو ہوتا ہے وہ جمع مذکر غائب میں وہ نون گر جائے گا. تو بس ان یذهبو. یرید الطلاب ان یذهبوا الى المتحف غدا. متحف کسے کہتے ہیں؟ میوزیم. میوزیم. اور غدن کسے کہتے ہیں؟ کل، آنے والے کل. ہاں آنے والے کل کو. تو کیا مطلب ہوا اس پورے جملے کا؟ طالب علم چاہتے ہیں کہ وہ کل جو ہے نا میوزیم جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا اس کے بعد آگے ہے جی یا اسامہ اتريد ان. اب دیکھیں کہ یہاں اسامہ سے ہم بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح. اسامہ سے بات ہو رہی ہے نا، تو یہ مخاطب ہے اور واحد اور مذکر ہے. تو تذهب ان کے ساتھ ہم تذهب یوز کریں گے، ویسے تذهبو ہم کرتے ہیں. اتريد ان تذهب الى مکتب البرید لتأخذ البرقیہ. جی اس کا مطلب بھی بتا دیں. برید کسے کہتے ہیں ہم؟ ڈاکخانہ. ہاں ٹھیک ہے. مکتب البرید پورا جو ہے ہم ڈاک خانہ کو بولتے ہیں. مکتب الگ سے استعمال ہو تو مکتب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آفس. آفس کو کہتے ہیں. اور برید جو ہے ڈاک کو کہتے ہیں. کوئی بھی جو میل ہے یا پوسٹ ہے، ڈاک جو ہے ڈاک کے لیے برید یوز ہوتا ہے. مکتب آفس کے لیے، تو مکتب البرید پوسٹ آفس ہے. اور برقیہ ہاں ڈاک خانہ. تار. ہاں برقیہ تار کو کہتے ہیں. تار کہتے ہیں. تار بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب کیا جی پورے جملے کا؟ اے اسامہ تو چاہتا ہے کہ تو ڈاکخانہ جائے تاکہ وہاں سے تار لے لے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا اس میں ایک تأخذہ جو آ رہا ہے، یہ اس پہ زبر کیوں پڑھ رہے ہیں ہم زال پہ؟ اس لیے کہ لام لگا. یہاں پہ دیکھیں نا، ہاں یہاں دو حرف آ رہے ہیں نصب دینے والے ہیں. بالکل پہلے ان آیا تو اس لیے ہم نے کہا ان تذهب، اس کے بعد لام بھی آ رہا ہے لی تأخذہ. وجہ بتائی گئی ہے نا یہ بھی کیوں مکتب ہاں جائے گا. بالکل بہت اچھے بالکل صحیح. اچھا اس کا ماضی مضارع کیا ہے تأخذہ کا، یعنی پہلا صیغہ؟ آخذ. اخذ یاخذ. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ.
اچھا جی نمبر 3 انا اریدو ان، سمپل ہے بہت. اذهب اذهب ان انا اذهب آیا نا تو اذهب زبر کے ساتھ، واحد اور متکلم. یہ بالکل سمپل ہے، واحد متکلم. ہاں انا اريد ان اذهب الى بلدي في عطلة الصيف. صيف کسے کہتے ہیں؟ گرمیاں. گرمیاں، پکی بات ہے. جی سر، گرمیاں جو ہوتی ہیں جیسے گرمی سردی اچھا خزاں مجھے تو بہار اصول میں وہ بتا والی. رہا تھا کہ سیف جو ہے وہ تلوار کو کہتے ہیں. سر وہ سین والا ہے. اچھا پکی بات ہے. جی بس اردو میں تلفظ میں شاید تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم نہیں وہ کرتے، لیکن عربی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بالکل جیسے صحیح. الافی ٹھیک شتائی والصيف. ٹھیک ہو گیا. لإیلائہم، ہاں رحلۃ الشتاء والصیف. تو اچھا اس میں جو صیف آ رہا ہے یہ صاد کے ساتھ ہے، تو صیف صاد والا جو ہوتا ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ گرمیاں. گرمیاں ہے، ٹھیک ہے. نہیں گرمیوں کا جو موسم ہے. اور شتاء کسے کہتے ہیں؟ سردیاں، جاڑا. سردیوں کو. بالکل ٹھیک. رحلۃ الشتاء والصیف، تو شتاء سردیاں ہیں، صیف جو ہیں وہ گرمیاں ہیں. اور صیف اگر سین سے ہو تو وہ تلوار ہے، صاد سے گرمیاں. اور 2 رہ گئے موسم، وہ بھی بتا دیں پھر. جو بہار ہے اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ ایک کو سر خریف کہتے ہیں. خریف ہے، خریف خزاں ہے آئی تھنک. ہاں خریف از ایک خزاں. خریف ہے اور ٹھیک ہے. ربی. ہاں ربیع. بالکل صحیح، بالکل صحیح. خریف ہے. خریف خزاں ہوتا ہے، اور ربیع جو ہے ربیع بہار. ربیع بہار ہے. جو دعا بھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ربیع اللہم، ہاں بالکل. تو ربیع قلبی، اجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. آمین. تو ربیع بہار ہے. ٹھیک ہے. تو جی اس جملے کا مطلب کیا پورے کا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک جاؤں تاکہ میری گرمیوں کی چھٹیوں میں. ٹھیک ہے. میں یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. جی نمبر 4 یریدو عمی، یہ ام کیا ہوتا ہے؟ چچا. 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 تو یہ امی کو نہیں کہتے ام؟ اب میرے چچا. وہ اب الف سے میرے چچا. اچھا یہ الف سے، یہ عین سے ہے جو چچا ہوتا ہے، جو والدہ کے لیے ہوتا ہے وہ الف سے ہوتا ہے. امی وہ ہے، اور وہ بھی امی. ہاں یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے، اس میں الف پہ پیش ہوتا ہے. وہ لفظ امی. ہوتا ہے اگر میں کہوں میری امی تو امی ہوگا. اور اگر امی ہے یعنی زبر کے ساتھ اور عین کے ساتھ تو یہ چچا ہے. یہ لفظ فارسی میں بھی آتا ہے چچا کے لیے، اردو میں بھی پرانے لوگ استعمال کرتے تھے. ام امزاد مکرم کہتے اکثر ہیں خطوط میں کو لکھا جاتا تھا. ہاں اردو یعنی میں امزاد کہتے ہیں. ہاں بالکل امزاد چچا زاد کے لیے یوز ہوتا ہے. تو امی ہے میرے چچا، تو یرید عمی یعنی میرے چچا چاہتے ہیں. تو اب اس کے بعد کون سا صیغہ آنا چاہیے؟ یذهبا. چچا واحد ہے نا، مذکر ہیں اور واحد غائب. غائب. بالکل مذکر. صحیح. ان یذهبا بالکل سمپل ہے یہ. اور جملہ یہ آلریڈی اوپر بھی آ چکا ہے. میرے چچا جدہ جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ گاڑی خریدے. گاڑی خریدیں. تو یرید عمی ان یذهب الى جدہ لیشتری سیارہ. ادھر بھی لام آ رہا ہے تو لام کی وجہ سے یشتری یا. اچھا جی نمبر 5 این تردنا ان بعد یا اخوات. اخوات کون ہوتی ہیں جی؟ بہنیں. جمع مؤنث. بہنیں. تو ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم بہنوں سے بات کر رہے ہیں تو مخاطب کا صیغہ ہوگا، اور بہنیں ہیں تو وہ جمع ہیں اور مؤنث ہے. تو جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ کیا ہوتا ہے جی؟ تذهبنا. تذهبنا بالکل صحیح. تذهبنا. ہاں تذهبنا بالکل ٹھیک. این تردنا ان تذهبنا بعد الدرس یا اخوات. اے بہنیں کہاں جانا چاہتی ہو کہاں لیسن کے جانا بعد، چاہتی. اس کے بعد.
بالکل صحیح ہے. نہیں آئے بہنوں تم کہاں جانا چاہتی ہو درس کے بعد؟ جی نمبر 6 نحن نريد یہ کون سا صیغہ؟ ہاں سمپل ہے، جمع متکلم. ہم چاہتے ہیں ان نذهب الى پاکستان فی الاسبوع المقبل. اسبوع کسے کہتے ہیں؟ آنے والے ہفتہ کون سا ہے؟ جو جمعہ ہفتہ اتوار ہوتا ہے. نو سر ویک، جس کو ہم ہاں انگلش جو میں ویک کہتے ہیں. بالکل ویک جو ہے نا، یعنی جو 7 دن ہوتے ہیں ان کے مجموعے کو جو ہفتہ ہم کہتے ہیں وہ اسبوع ہے. اور ہفتے کا دن ہوتا ہے، یعنی یوم، یعنی روز ہفتہ، یا جیسے ہم سنیچر کا دن کہتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب ہاں یوم السبت. السبت. ہاں ٹھیک ہے، یوم السبت. تو سبت ہوتا ہے ہفتہ، جو ہفتے کا دن ہے، اور اسبوع ہوتا ہے جو 7 دنوں کا ہفتہ ہے، ویک. اور مقبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنے والا. جو آنے والا آنے والا، یعنی ٹھیک ہے، مطلب اپ کمنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جی کیا ہے؟ نحن نريد ان نذهب الى پاکستان فی الاسبوع المقبل. ہم چاہتے یعنی ہیں کہ ہم آنے والے ہفتے میں پاکستان جائیں. ٹھیک ہے، ہم اگلے ہفتے پاکستان جانا چاہتے ہیں. جی نمبر 7 اخواتی یریدن ان. ہاں یہاں بتائیں، یہاں پہ اخوات مخاطب ہیں یا غائب ہیں؟ غائب ہے. ہاں غائب میں، ان سے ہم بات نہیں کر رہے، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو یہ غائب ہیں، جمع مؤنث غائب. تو سمپل ہے، کیا ہوگا؟ ان حبنا. یذهبنا. یذهبنا. بالکل ٹھیک ہے. اخواتی یریدن ان یذهبن الى المکتبہ هذا المساء. مکتبہ ہم کہتے ہیں لائبریری کو یا بک سٹور کو، اور مساء کسے کہتے ہیں؟ شام کو. شام کو. اور صبح کو کیا کہتے ہیں؟ صباح. صباح. ہاں ٹھیک ہے، صاد با الف ہا، صباح. صباح صبح ہے اور مساء شام. اور حاضل مساء کا کیا مطلب ہے؟ اس شام. اس ہاں شام اس یا آج کی شام، یعنی آج کی شام، جس بات ہو رہی ہے نا اس شام کی بات. تو کہہ رہی ہیں کہ جی میری بہنیں آج شام لائبریری جانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں چلیں مکمل کر لیتے ہیں، 2 جملے رہ گئے. جی نمبر 8 امی تریدو. ان تذهب. کون سا صیغہ؟ ہاں سمپل، بالکل صحیح. واحد ان مؤنث غائب. تذهب. ہم. امی تريد ان تذهب الى الصيدليه لتشتري دواء. صیدلیہ ہم کہتے ہیں فارمیسی کو. پہلے ہم نے پڑھا تھا مستوصف وہ ڈسپینسری کے لیے ہوتا ہے، صیدلیہ فارمیسی کے لیے ہوتا ہے. اور باقی جملہ بالکل آسان ہے کہ میری والدہ فارمیسی جانا چاہتی ہیں تاکہ وہ دوائی خریدیں. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 9 ہاں یہ اہم ہے، یہ بتائیے ذرا. متى تريدين ان الى المستشفى لإعادة الخالة یا ام کلثوم. کون سا صیغہ آئے گا یہاں پہ؟ ان تذهبی. تذهبی. کیونکہ سچویشن کیا ہے، غائب کی ہے کہ مخاطب کی ہے یہاں پہ؟ مخاطب. ہاں مخاطب ہے نا، ہم ام کلثوم سے بات کر رہے ہیں. اور وہ چونکہ ایک ہے مؤنث ہے، تو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ آئے گا جو تذہبینہ بنتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہم تذہبی بولیں گے. ٹھیک ہے. متی تریدین ان تذهبی الی لعیادۃ الخالہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کلثوم کب ہے نا آپ اسپتال جا رہی ہو خالہ کی عیادت کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی آخری ہے یا اخوان. اخوان کنہیں کہتے ہیں جی؟ بھائیوں کو مخاطب ہے. بھائیوں کو. اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہاں مخاطب ہے کا صیغہ آئے گا اور جمع مذکر کا آئے گا بھائیوں کی وجہ سے. جی تو بتائیے کیا لفظ ہوگا؟ یا اخوان تريدون ان نہیں یذهبوا کہ تذهبوا؟ تذهبوا. مخاطب ہے. ہاں تو تا کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. یا اخوان اتريدون ان تذهبوا الى حديقة الحيوانات اليوم.
جی پورے جملے کا کیا مطلب ہے؟ اے بھائیوں کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ آج جو ہے نا زو میں جاؤ؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے بھائیوں کیا آج تم چڑیا گھر جانا چاہتے ہو؟ حیوانات آپ کو پتہ ہے جانوروں کو کہتے ہیں حدیقہ، جو ہے نارملی پارک کو کہتے ہیں کسی باغیچے کو، تو یہ حدیقہ حیوانات چڑیا گھر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا آج تم یعنی چڑیا گھر جانا چاہتے ہو، تو بہتر ہو گیا یہ ہم نے اس پہ بھی مشق کر لی ہے. باقی اس کی مزید جو ایکسرسائزز ہیں وہ انشاءاللہ میں شیئر کر دیتا ہوں ابھی، تو وہ آپ ویکنڈ پہ کر لیجئے گا اور دکھا دیجئے گا مجھے ایک دفعہ. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ کیونکہ اگلی کلاس میں پھر ہم انشاءاللہ نیا ٹاپک پڑھیں گے، اس کی جب ایکسرسائز ہے نا مزید وہ میں آپ کو دے دوں گا اب گھر کے لیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوتی ہے ملاقات. السلام علیکم.